बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर वीडियोस के प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ अता फ़रमाए और तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन आमीन। कहते हैं कि 40 बार आमीन कहने से रब ताला की बारगाह में दुआ जल्दी कबूल होती है। कोई भी अच्छी बात हो रही हो किसी से मुतल्लिक तो आप आमीन ज़रूर कहा करें और कमेंट बॉक्स में भी आप आमीन लिख दें। क्या पता आपकी आमीन कहने से या आपके आमीन लिखने से किसी बंदे का काम बन जाए। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि आजकल हर दूसरा शख्स किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी मुसीबत में, रिस्क की तंगी में, कोई घरेलू परेशानियों में, कोई कारोबारी मामलात में या किसी और परेशानी में मुब्तला है। तो इन तमाम मसाइल का हल हदीस तैयबा में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लो कि इस्तिग़फ़ार करना तुम्हारी परेशानियों को ख़त्म करता है। जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह पाक उसकी परेशानियों को दूर कर देता है, ख़त्म कर देता है, इसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है, तंगदस्ती से निकाल देता है और इसको ऐसी जगह से रिस्क अता करता है जहाँ से इसका गुमान भी ना हो। सुभान अल्लाह। और फिर इस्तिग़फ़ार की ख़ास फजीलत ये भी है कि ये इंसान के दिल के ज़ंग को दूर कर देता है, दिल की मैल को साफ़ कर देता है। हमारे दिलों पे जो धब्बे लग जाते हैं, मैल लग जाती है, मोहरें लग जाती हैं, जब हमारा दिल काला पड़ जाता है तो इस्तिग़फ़ार की कसरत से दिल की सफाई हो जाती है। इंसान तो ख़ता का पुतला है और वो कसरत से गुनाह करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, इतना गुनाह करता है कि इसको नेकियों की तौफ़ीक ही नहीं मिलती, नमाज और कुरान पढ़ने की भी तौफ़ीक नहीं मिलती, अल्लाह पाक का ज़िक्र करने की तौफ़ीक नहीं मिलती, इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक नहीं मिलती, दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक नहीं मिलती। क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है ना तो इंसान के दिल पर एक धब्बा लग जाता है। तो जैसे ही इंसान गुनाह करता जाता है, गुनाह में इजाफ़ा करता जाता है, करता जाता है, तो इसके दिल पर दाग लगना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त आता है कि इसका दिल बिल्कुल काला हो जाता है, स्याह हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है। तो फिर वो अल्लाह से दूर होता जाता है, दीन से दूर होता चला जाता है। इसका किसी काम करने का, नेक काम करने का जी नहीं करता। तो जो बंदा फिर इस्तिग़फ़ार करता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है, तो इसके दिल की जो स्याही है, मैल है, जंग है, तो वो सारी साफ़ होना शुरू हो जाती है। तो वो बंदा अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बन जाता है, उसका रब उससे राज़ी हो जाता है। इंसान को फिर अच्छे काम करने की आदत डल जाती है, नेक काम करने की आदत डल जाती है, अल्लाह का ज़िक्र करने की आदत डल जाती है। और जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह पाक अपने लिखने वाले फ़रिश्तों को कहते हैं कि इस शख्स के गुनाह को मिटा दो। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार पढ़ना ठीक है या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना ठीक है। तो आप वीडियो मुकम्मल देखिएगा और इस्तिग़फ़ार से मुतालिक एक किस्सा भी आपको सुनाता हूँ। जैसा कि एक शख्स हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाज़िर होता है और अर्ज़ करता है कि हजूर, मैं औलाद की नेमत से महरूम हूँ, मुझे औलाद की बड़ी ख्वाहिश है, आप कोई करम फरमा दें, कोई शफ़क़त फरमा दें, मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि अल्लाह पाक मुझ पर अपना करम फरमा दें और मुझे औलाद की नेमत से नवाज दें। तो उसकी बात सुनकर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स से कहा कि तुम इस्तिग़फ़ार किया करो। तो प्यारे साथियों, वजीफ़ा कौन दे रहा है? वजीफ़ा दे रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल दे रहे हैं। जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वजीफ़ा देंगे तो इस वजीफ़े की क्या शान होगी, कैसी निराली शान होगी इसकी, वो वजीफ़ा कितना मुजर्रब होगा। तो जब उस शख्स ने वो वजीफ़ा लिया और यकीन और कामिल के साथ रोज़ाना 700 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि इस्तिग़फ़ार किस तरह पढ़ना है। एक होता है इस्तिग़फ़ार करना, बाज़ लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार 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 इस्तिग़फ़ार।
استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، اور ایک لفظ ہے استغفراللہ۔ استغفراللہ یعنی اس کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اب ماشاءاللہ سے آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ کس طرح استغفار کرنا ہے۔ صحیح طریقہ ہے استغفراللہ، کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو اس بندے نے استغفراللہ 700 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر اللہ کریم نے اسے اتنا نوازا کہ جس شخص کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، رب تعالیٰ کریم نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب تصور کریں کہ وہ بندہ جو اولاد کی نعمت سے محروم تھا اور استغفار کی برکت سے جسے اللہ تعالیٰ 10 بیٹے عطا فرما دے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو استغفار کا بہت ہی زبردست وظیفہ ہے یہ عمل ہے کہ یہ حاجات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ سفر میں تھے تو دوران سفر شام ہو گئی۔ آپ قصبے میں تھے، آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے اسی مسجد میں قیام کرنے کا ارادہ کیا جہاں آپ نے نماز ادا کی۔ تو وہاں کا جو خادم تھا اس نے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں کیونکہ اب میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ اب تصور کریں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کتنا بڑا بلند و مقام اور مرتبہ تھا کہ آپ کی کتابیں پڑھی جاتی تھی، آپ کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا تھا، آپ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ملا جایا کرتا تھا۔ لیکن امام ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنا تعارف کراؤں۔ آپ کی عاجزی انکساری ایسی کہ آپ نے اپنا تعارف بھی نہ کروایا۔ اگر اس مسجد کے خادم کو پتہ چل جاتا کہ آپ وقت کے امام ہیں اور اس مسجد میں حاضر ہیں تو تصور کریں وہ 10 بوزی شروع کر دیتا، لیکن آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ خادم نے انہیں کہا آپ باہر چلے جائیں، میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ تو پھر آپ باہر چلے گئے اور پھر آپ باہر سونے لگے، تو اس نے آپ کو وہاں سے بھی ہٹا دیا۔ تو کئی روایت میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بارش ہو رہی تھی اور کہیں پہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک نان لگانے والا شخص آپ کو دیکھ رہا تھا، اور کہیں جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہوٹل کا مالک تھا، وہ آپ کو دیکھ رہا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، ہوٹل والا شخص تھا یا نان والا بھائی تھا، تندور والا تھا، جو بھی تھا، وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پروکار شخصیت کو دیکھا، اس نے عرض کیا حضور آپ میرے پاس قیام کر لیں۔ اس شخص کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں۔ انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی اور خادم نے انہیں کہا اور وہ چپ چاپ باہر آ گئے، اور وہ کہنے لگا کہ آج رات آپ میرے پاس قیام کریں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نان والے بھائی کی بات مان لی اور اس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات نوٹ کی، وہ یہ کہ جو نان لگانے والا شخص تھا یا ہوٹل والا تھا، جو نان لگانے کا یا ہوٹل کا کاروبار کرتا تھا، وہ استغفار بہت پڑھتا تھا، یعنی استغفر اللہ کی کثرت بہت کرتا تھا۔ کوئی بھی کام کر رہا ہوتا تھا، آٹا گوندھ رہا ہوتا تھا یا اور کوئی مختلف کام کر رہا ہوتا تھا، لیکن استغفر اللہ پڑھتا رہتا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صبح اٹھ کر نان والے بھائی سے پوچھا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، جب سے میں تمہارے ساتھ ہوں میں مسلسل یہ بات نوٹ کر رہا ہوں، تو مجھے تم بتا سکتے ہو کہ تمہیں اس کو پڑھنے سے کوئی پھل حاصل ہوا ہے؟ تو اس نے کہا حضور مجھے استغفار پڑھنے سے بہت برکتیں ملی ہیں الحمدللہ، اللہ کی قسم کہ اس کی برکت سے کوئی ایسی حاجت نہیں جو میری پوری نہ ہوئی ہو۔ ہاں کافی دنوں سے ایک خواہش دل میں باقی ہے کہ کاش میری ملاقات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سامنے موجود ہیں اور اسے دیکھنے لگے اور پھر فرماتے ہیں آؤ مجھ سے مل لو، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب آپ تصور کریں کہ اس بندے کی خواہش کا کیا عالم ہوگا۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے فرمایا کہ دیکھو استغفار کی برکت دیکھو کہ تمہارا استغفار کرنا تمہارے رب کو اتنا پسند آیا کہ دیکھو میں خود تمہارے دروازے تک پہنچ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو استغفار کی فضیلت بے شمار ہے۔ جو بندہ استغفار کو وظیفہ بنا لیتا ہے
تو اللہ پاک اسے ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر مصیبت سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر طرح کی تنگی سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ خدا کی قسم کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ کرتا ہوں۔ اگر ہم لوگ غور کریں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، بخشے بخشائے ہیں، وہ استغفار کر رہے ہیں، تو ہمیں تو بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ کم سے کم ایک تسبیح اپنے ورد میں ضرور رکھا کریں، زیادہ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے، لیکن بالکل نہ ہونے سے کم ایک تسبیح تو ضرور کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ مغرب سے پہلے تسبیح ضرور کیا کریں، کیونکہ اس وقت نامہ اعمال بند ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ آخری لمحات ہیں، انسان استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، آخری لمحات میں معافی مانگ لے، اس کی آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی، ذکر کا پابند نہیں ہے، نماز قرآن نہیں کرتا، درود پاک نہیں پڑھتا، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، گناہوں میں ہی دل لگا رہتا ہے، یعنی دنیا کے کاموں میں مگن ہے، تو یہ علامات ہیں اس کے دل کے سیاہ ہونے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ زنگ آلود ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے، اور اس طرح کرے کہ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھ جائے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، وہ ہو اور اس کا رب ہو، تو 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھے، اور اس کی نیت یہ کرے کہ اے اللہ کریم اس کی برکت سے میرے گناہ معاف فرمائے اور مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد جتنا آسانی کے ساتھ استغفار پڑھے، 100 مرتبہ پڑھے، 200 مرتبہ پڑھے، 300 مرتبہ پڑھے، 500 مرتبہ پڑھے، 700 مرتبہ پڑھے یا 1000 مرتبہ پڑھے، اس طرح پڑھے کہ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھ کر اور اللہ پاک کی رحمتوں کو ذہن میں رکھ کر کہ میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوں، اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں، اپنے سارے گناہوں کو ذہن میں رکھ کر روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لے۔ جب اس طرح استغفار کریں گے تو اس استغفار کرنے کی بڑی ہی برکتیں ہیں، بہت برکتیں ملیں گی۔ اگر آنکھ سے آنسو بہیں گے، وہ آنسو آپ کی گناہوں کو دھو ڈالیں گے، آپ کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ یا اللہ میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں، تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں، معاف فرما دے مولا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، لیکن دل میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ گناہ کروں گا، تو یہ استغفار کرنا نہیں ہے، بلکہ استغفار اس طرح کریں کہ نیت دل میں سچی ہو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس طرح سے استغفار کریں۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح طریقے سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے راستے پر چلنے کی کوشش عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی دل آزاری کرنے سے اللہ پاک ہمیں دور رکھے، لڑائی جھگڑے فساد سے ہمیں دور رکھے، اور صحیح معنی میں دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔